اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس روایت کو بزار نے روایت کیا ہے، مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عیاض انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، قال ان لا الہ الا اللہ، کہ فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمۃ علی اللہ کریمہ، کہ فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ ایسا یعنی اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ایسا کلمہ ہے، لہا عند اللہ مکان، وہی کلمہ من قالها صادقا ادخلہ اللہ بہ الجنہ ومن قالها کاذبا حقنت دمہ واحرزت مالہ ولقی اللہ غدا فحاسبہ۔ یہ پوری حدیث پاک کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عیاض انصاری سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا، بڑی قدر والا قیمتی کلمہ ہے۔ جو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا، یہ کلمہ دنیا میں اس کی جان و مال اور دنیا میں جو فضیلتیں وہ حاصل ہوں گی، جان و مال کی حفاظت ہے، ایمان اس کے علاوہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اور جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کی دوری کا سبب بنے گا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائے گا۔ یعنی نمبر ایک، اس کلمے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام ہے۔ جو شخص بھی اسے سچے دل سے پڑھے گا تو ناظرین کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ دنیا میں بھی برکت ہے اور آخرت میں بھی برکت ہے۔ دنیا میں برکت کیا ہے؟ جان و مال کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، پھر اس کے علاوہ ناظرین گھر کی حفاظت ہے، مشکلات، تکلیفیں، مصائب و آلام، ان سے دوری ہے، اور جو اگر اس اور آخرت میں جنت ہے۔ اور جو اس سے صدقے دل سے نہیں پڑھے گا، ایسے ہی پڑھ لیا لیکن سچے دل سے نہیں پڑھا، اور فرمایا کہ جھوٹے دل سے پڑھے گا، تو دنیا میں جو اس کی فضیلتیں ہیں، جان و مال کی حفاظت، مشکلات، مصائب و آلام سے حفاظت، وہ تو ہوگا، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ پھر اس سے باز پرس فرمائے گا۔ تو لہٰذا ناظرین، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آسان کتنا ہے، یعنی آپ 2 سے 3 سیکنڈز میں اسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ تو زبان پر کہنے میں انتہائی آسان ہے، لیکن برکتیں، فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی جو آیت ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 70 ہے۔
मुकम्मल आयत करीमा आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाए। स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, कलम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें। कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल क़ुरआन ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है और आइए तावुज़ तस्मीया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिय्या। सलियन पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में सलिया पढ़ा जाएगा और क्योंकि दो ज़बर की तरमीन वक़फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आखिर में अलामत वक़फ़े अंदर 70 लिखा हुआ है। आयत नंबर 70 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं नाज़रीन ज़रा देखिए। सुम्मा एक कलमा, ला दूसरा, नहनु तीसरा, अअलमु चौथा, बी पांचवा, अल्लज़ीना छठा और औला सातवां, सलिया आठवां। कुल यहाँ पर नाज़रीन 8 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं। सुम्मा ला अलहदा है, नहनु अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे लनहनु। सुम्मा लनहनु अअलमु अअलमु, सुम्मा लनहनु अअलमु बि अल्लज़ीना। बाकी नीचे ज़ेर है, इससे अल्लज़ीना के लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे बिल्लज़ीना। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला। इसे औला नहीं पढ़ेंगे, औला, क्योंकि ये वाव हर्फ़ लीन है। औला, बी अलहदा, हा अलहदा, मिलाकर पढ़ेंगे बीहा, हुम औला बीहा सिलियन। यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो सिलिया पढ़ेंगे। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया। नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आयत नंबर 70 है, 70 मुकम्मल हो रही है। अब चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। तो सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाए, तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना, सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया। नाज़रीन व सामईन, ये आयत नंबर है 70। इराब लगाते हैं। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है। अब हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है नहनु, दूसरा है अअलमु, तीसरा है अल्लज़ीना। यहाँ पर हुम ज़मीर गुजर चुकी है पहले नहनु, तो यहाँ पर नंबर 1 आएगा। चौथा है औला, हा ज़मीर, यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा। पांचवा है सिलिया। तो कुल यहाँ पर 5 अस्मा हैं। नंबर 1
نحنو، ہم اور ہا. نمبر 2 اعلم. نمبر 3 الذین. نمبر 4 اولا. نمبر 5 سویلیہ. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں 5 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. تو فعل یہاں پر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے ثم، دوسرا لا، تیسرا بی، اور یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. تو 3 حروف ہیں. نمبر 1 ثم، نمبر 2 لا، نمبر 3 بی. تو ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسما ہیں اور 3 حروف ہیں. تو کل ملا کر 8 کلمات ہیں. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما. کہ اسما ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. اب ان کی تحقیق و ترجمہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. تو سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اسم ہے نحنو، ہم اور ہا. یہ 3 اسماء، چونکہ کیٹیگری ایک ہے، یعنی ساری کی ساری ضمیر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو نمبر 1 میں ہی، 1 نمبر میں ہی شمار کیا ہے. تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ نحنو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات بلکہ نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے. نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. ضمیر چاہے متصل ہو منفصل ہو، معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین ہم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، اور منفصل ہو تو پھر فقط ہم کی شکل میں ہوگی. تو ناظرین ہم ہو یا ہم ہو، معنی اس کا ایک ہی ہوگا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ہم کی شکل میں، وہ منفصل ہے. بہم علیہم، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ متصل یعنی ہم کی شکل میں ہے. تو ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں. اچھا، اس کے بعد ہے ہا. یہاں پر آپ دیکھیں بیہا. یہ ہا کو اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور 2 چشمی کے شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی ہا ہے. تو ناظرین ہا یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. تو ہا یا ہیا. اب ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہا یا ہیا کا اس کا معنی ہوگا وہ، اس، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلا اسم ہے اعلم. اچھا، ایک ہوتا ہے ناظرین علیم، جاننے والا. ٹھیک ہے. اعلم یہ سپرلیٹو فارم ہے جسے اسم تفضیل کہا جاتا ہے. اعلم اسم تفضیل وہ اسم کہ جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے. جیسے علیم جاننے والا، اعلم بہت جاننے والا. ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں. قریب، قریب، اقرب بہت زیادہ قریب. سمیع سننے والا، اسمع بہت سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ابصر بہت دیکھنے والا. تو علیم جاننے والا. اعلم یہ سپرلیٹو فارم ہے اسم تفضیل کہ بہت زیادہ جاننے والا، یا خوب جاننے والا، یا بہت جاننے والا. ناظرین اس کا جو مصدر ہے وہ آتا ہے علم.
ما بہل انکشاف کو علم کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہوں، اور منطق کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورتوں کا عقل میں جو ہے وہ حاصل ہونا، اسے علم کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی حصول صورت الشیء کہ کسی بھی صورت کا عقل میں حاصل ہونا کسی بھی شے کا، تو اسے علم کہا جاتا ہے. تو علم عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین الذین، یہ اسم موصول ہے. الذین جمع مذکر غائب. یاد رہے کہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی اگر معنی اسم موصول کے اعتبار سے ناظرین جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے اولا. اچھا، اولا اس کا معنی ہے زیادہ مستحق. اچھا، یہ قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ولی کا سپرلیٹو فارم ہے. ولی کا معنی ہے قریب، دوست اور مددگار. تو اسی طریقے سے اولا کا معنی بھی زیادہ قریب، زیادہ دوست، زیادہ مددگار، زیادہ مستحق. تو یہاں پر یہ مستحق کے معنی میں ہے. تو اولا یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہوگا زیادہ مستحق، زیادہ اولا، زیادہ مستحق. اچھا جی، اس کے بعد ہے صلیہ. صلیہ کا معنی کیا ہوگا؟ صلیہ کا معنی ہوگا داخل ہونا یا داخل ہونے. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب. ثم پہلا حرف ہے اور اس کا معنی ہے پھر، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ یہ تعقیب کے لیے آتا ہے. جیسے میں کہوں کہ آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس خالد آیا، پھر امر آیا. تو کیا مطلب ہوا کہ امر خالد کے بعد آیا ہے، خالد سے پہلے نہیں آیا. میں کہوں آپ نے کھانا کھانا ہے، پھر پانی پینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کھانے کے بعد پینا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا آپ نے پانی پینا ہے پھر کھانا کھانا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کھانا پانی پینے کے بعد کھانا ہے. تو یہ تاکید یعنی بات کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھر. لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے بی. یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے ناظرین. اور اس میں جو بالذین یعنی الذین کے ساتھ جو بی ہے، یہ کا کو کی کے معنی میں ہے، اور بہا ہا کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ فی کے معنی میں یعنی میں کے معنی میں ہے. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء 3 حروف، تو کل ملا کر 8 کلمات ہوئے. 8 کلمات میں ایک ہی کلمہ ایسا ہے علم، اعلم میں علم، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم لام زبر لا، نون ہا زبر نح، نون پیش نو، لنحن، ثم لنحن، حمزہ عین زبر اع، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلم، با لام زیر بل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، بالذین، حامیم پیش ہم، حمزہ واو زبر او، لام کھڑا زبر لا، اولا، بالذین ہم اولا، با زیر بی، ہا الف زبر ہا، بیہا، صاد زیر صی، لام یا زیر لی، یا دو زبر ین، صیلین. یہاں وقف کریں گے تو صیلیہ پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها
پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین و سامعین، تلاوت مکمل ہو چکی ہے، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے ناظرین حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب، پھر اس کے بعد آسان فہم، پھر اخیر میں ناظرین آسان تفسیر انشاءاللہ اس کی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یاد رکھیں کہ اگر ہم حرف پہ حرف ترجمے کی بات کرتے ہیں تو ناظرین ہم میں سے عام طور پر جو قرآن کے قاری ہیں نا، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، یا شوق اٹھتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، تو پھر انہیں قرآن سمجھنا چاہیے، تو پھر انہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمیں ہر لفظ کا ترجمہ آنا چاہیے، ہر لفظ کے ترجمے کی بات ہوتی ہے. تو ہم اسی لیے حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حرف پہ حرف ترجمہ اگر آپ کر بھی لیں تو ناظرین ایک وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہر حرف کا ترجمہ ہوتا ہے، تو وہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر مل کرنا وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا آسان ترجمہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ترجمہ بن کیا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ آسان فہم ترجمہ عرض کیا جائے. تو آسان فہم ترجمہ بھی ظاہر ہے کہ ترجمہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ترجمہ ہو رہا ہے، آیت کا یہ ربط ہے، لیکن اب شان نزول کیا ہے، یہ قرآن کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا تناظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو جسے ہم سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں پھر تفسیر کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. تو ہم آسان ترین تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین آئیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. ثم پھر، لا البتہ، نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بی کو، الذین ان لوگوں، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، بی میں، ہا اس، صلیہ داخل ہونا یا داخل ہونے. اب ناظرین و سامعین یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جہنم کی، تو یہ ہا ضمیر جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ظاہر کہ پچھلی آیتوں میں اور آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. تو ناظرین و سامعین اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم ترجمہ انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین جو تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 66 یعنی 66 سے لے کر 70 تک. اب اس میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے، تو اس میں جو پہلی یعنی 66 نمبر آیت ہے، تو ناظرین اس میں ظاہر ہے کہ اس بات کا بیان موجود ہے آیت نمبر 66 میں کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا عنقریب زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا. تو یہ اس کا تعجب تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی جہالت ہے انسان کی کہ انسان ایسا کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، آپ کو بتایا بھی. پھر اس کے ساتھ ناظرین اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا،
وہ کچھ بھی نہ تھا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاصل کریں گے. ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. انسان سے مراد وہ کافر ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی تصدیق نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد معین کافر ہے، اور پھر بعض نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، اور بعض نے کہا کہ ابی بن خلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اٹھائے جانے پر یہ انکار کرتا ہے قدرت کا ہماری. کیا اس کو یہ یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لایا تھا، اور کسی چیز کو دوبارہ بنانا پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. جب اس کے لیے پہلی بار بنانا مشکل نہیں تھا تو اب اس دوبارہ اٹھایا جانا کیا مشکل ہے؟ دوبارہ وہ اٹھائے کیا مشکل ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم ضرور فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے، تمام لوگوں کا ایک ساتھ حشر کیا جائے گا، اور کفار اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا، لیکن ان کی یہ حالت نہیں ہوگی. یعنی حشر سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں تیرا حشر فلاں کے ساتھ ہوگا، نہیں، یہاں حشر سے مراد جمع کیے جانا مراد ہے. مسلمانوں کو بھی جمع کیا جائے گا، کفار کو بھی جمع کیا جائے گا. یعنی دوسری سور کی بات ہے کہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ناظرین سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کا بھی یوم الحشر وہی ہوگا، لیکن ان کی یہ حالت نہیں ہوگی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ مسلمان کو کفار کی رسوائی دیکھ کر جو ہے وہ نعمت کا احساس ہو کہ شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے حکم کو مانا، اس کو مانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین کیا، تو آج اللہ رب العالمین ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے. اور کافروں کو اور زیادہ غم ہو کہ ہم اگر ایمان لاتے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوتا. اور پھر فرمایا کہ ایک غم اس لیے ہو کہ ان کا ذلت کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، اور دوسرا غم اس لیے ہو کہ ان کے دشمن اور مخالف مسلمانوں کا حشر جو ہے عزت کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ متقین کو پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا اور مجرمین کو ہانک کر لے جایا جائے گا. فرمایا کہ جبکہ کفار جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر ہوں گے. حضرت مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ وہ حشر کی ہولناکیوں اور شدت خوف کی وجہ سے سیدھے کھڑے نہ ہو پائیں گے اور گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر زیادہ اکڑنے والا ہوگا. ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. تو فرمائے کہ جو زیادہ کرنے والا ہوگا ہم اسے ضرور باہر نکالیں گے. اس آیت میں گروہ کے لیے شیعتن کا لفظ ہے، یعنی شیعتن کا، اور اس سے مراد وہ فرقہ، وہ گروہ ہوتا ہے جس کی گمراہی بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو چکی ہو. قرآن کریم میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورہ الانعام آیت نمبر 159. بے شک ویسے مطلقاً یہ گروہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ گروہ مراد ہے کہ جو گمراہ ہیں، کیونکہ فرمایا نا ثم لننزعن من کل شیعۃ، کہ ہم کھینچ لائیں گے ہر گروہ کو کہ جو رحمان پر زیادہ اکڑنے والا ہوگا. قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سب کافروں کو جہنم کے گرد جمع فرمائے گا، پھر ان میں سے جو لوگ اپنے کفر میں زیادہ سرکش تھے ان کو دوسروں سے متمیز کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے گا
تاکہ ان کو ان کی تابعین اور مقلدین سے زیادہ عذاب دیا جائے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ان کو باطل پر اکساتا ہے اس کا عذاب ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جو غفلت کی وجہ سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیجا۔ ترجمہ: پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ دلائل ہے، زیادہ لائق ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہم یا میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوگا، ہم اولا نہیں، ہم اولا بہا صلیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبد السامنے والا سے۔ یہ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ ترجمہ: پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یہاں سے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا، نہیں اولا نہیں ہے، یہ اولا نہیں ہے، اولا بہا صلیہ۔ سویلی یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا۔ ترجمہ: جی سنائیے۔ ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ جی سنائیے۔ جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میرا لاہور سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں سنائیے بیٹا۔ آپ پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ۔ بیٹا اولا بھی پڑھو نا، اولا بها صلیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظادین بات ہے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لنحن أعلم بالذین هم اولی بها صلیا. ترجمہ: پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ جی لاہور سے. جی سنائیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام